حیات صحابہ میں سے ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خادم کو تنبیہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں سے تھے، مال اپنے پاس جمع رکھتے تھے، نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا اپنے پاس مال جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ربضہ میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتوان ضعیف سا چرواہا جو ان کی خبرداری کرتا تھا، اسی پر گزر تھا۔ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوض سے میں استفادہ کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے بھی فائدہ حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری تابعداری کرے۔ اگر تم بھی میری تابعداری کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، بے شک کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، آپ بھلے چلے جائیں۔ اس سلیمی شخص نے عرض کیا کہ کس چیز میں آپ کی تابعداری؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کرنے کا حکم دوں تو عمدے سے عمدہ جو مال ہو وہ خرچ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بولا ٹھیک ہے، اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کارآمد اور سواری میں مطیع تابعدار اونٹ ہے۔ میں نے وعدے کے مطابق اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غریبوں کو کھلانا ہی تو ہے نا، تو یہ اونٹ بہت زیادہ قیمتی ہے، حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا ہے، تو اس کو چھوڑ کر اس سے تھوڑا سا کم درجے کا اونٹ لے کر کے اور وہاں لے جاؤں۔ تو لے کر کے حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا، اور واپس آ کر کے وہی اونٹ جو سب سے عمدہ تھا لے کر آیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ 2 آدمی اٹھے اور انہوں نے اپنے کو پیش کیا۔ 2 آدمی کوئی ایسے ہیں جو یہ کام کریں، تو 2 بندے اٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا کہ اس اونٹ کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر اس جگہ پر آباد تھے ان کو گنتی کر کے ابو ذر کا یعنی اپنا گھر بھی ایک عدد ان میں شمار کر لیا اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی گوشت جائے جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے۔ انہوں نے اس حکم کی بھی ارشاد کی تعمیل کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت کہ عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر کے یہ میری وصیت چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور خیر معاف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت ہی کارآمد اونٹ ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا؟ عرض کیا کہ محض آپ ہی کی ضرورت کے لیے چھوڑا تھا۔ فرمایا کہ اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ دن میری ضرورت اور محتاجی کا دن ہوگا۔ مال کے اندر 3 حصے دار ہیں، ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے، دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہیں تو مرے تو وہ مال لے لے، تیسرا حصے دار تو خود ہے، اگر ہو سکتا ہو
اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس لیے جو مال تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لیے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ صرف اطلاع ملی ہے کہ کسی گھر میں کچھ کھانے کی ضرورت ہے تو سب سے اعلیٰ قسم کا جو اونٹ تھا وہ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلا دیا، اور ایک شخص آ کر کے عرض کرتا ہے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے کچھ نہ کچھ میں حاصل کروں، علم ملے، فائدہ ملے۔ فرمایا اس شرط پر کہ جو میری بات ہو وہ پوری کرنی ہوگی۔ کون سی؟ مثلاً میں نے بولا کہ یہ خرچ کرو تو کرنا ہے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی۔ پھر اس پر اسی بات پر ناراض ہوئے کہ میں نے جب بولا کہ سب سے اچھا اونٹ لیا تو اچھا کیوں نہیں لایا، اس سے تھوڑا سا ہلکا کیوں لایا؟ اب اس میں سے ایک ایک عمل دیکھو کہ اس کے بزرگی اس سے ٹپک رہی ہے، اور ہمارا حال دیکھو، اللہ معاف فرمائے، ایک تو دینے کے لیے تیار نہیں، اگر دیں گے تو بھی جو بالکل ہمارے کام کا نہیں رہے گا وہ دیں گے۔ ہزار مرتبہ سوچ سوچ کر کے دوں نہ دوں، کتنا دوں، کیسے دوں، اپنا ثواب وہیں خراب کر دیتے ہیں۔ پیسے پھر دیے، وہ چیز دی تو بھی ملتا کچھ نہیں ہے، آپ کی اس بدنیتی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے۔ خیرات کر رہا ہے، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، اگر آدھا گوشت اپنے گھر میں رکھ دیتا، اپنے بچوں کے لیے آدھا اوروں کو دیتے تھا تو بھی جائز تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ صرف ایک حصہ دے دیتا، باقی 6 حصے اپنے پاس رکھتا تو بھی کر سکتا تھا، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، نامناسب بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود فرمایا کہ یہ جو میں خیرات کر رہا ہوں تو جتنے گھر ہیں پہلے تو ان کی گنتی کرو کہ کتنے گھر ہیں، پھر اتنے حصے اس گوشت کے کرو اور سب کو تقسیم کرو۔ یہ بھی ہمیں ایک سبق ملا کہ ہم جو ابھی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے والے ہیں تو اپنی مرضی سے اس کے حصے نہ کرو، ضرورت مندوں کی کے حساب سے ان کے حصے کرو۔ آپ اندازہ کرو کہ آپ کی گلی میں رہنے والے، آپ کے پڑوس میں رہنے والے، آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہیں کتنے، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، اس حساب سے گوشت کے حصے کرو اور وہ پھر تقسیم کرنا شروع کرو، اور اپنے لیے بھی اتنا ہی حصہ رکھا جتنا کہ اور کسی غریب کو مل رہا ہے۔ پھر اس کا سبب کیا بتایا، یہ نہیں کہ کوئی میں ناجائز سے بچ رہا ہوں، ایسی بات نہیں، سبب یہ کہ یہاں جو بھی اپنے آپ کو کھلا دیا نا یہ تو چلا گیا، لیکن اصل میرے لیے ذخیرہ وہی ہوگا جو میں آگے بھیج دوں۔ ابھی یہ اونٹ کے میں سے بھی جتنا میں نے گوشت وغیرہ غریبوں کو کھلا دیا یہ میرے لیے جمع ہے، اور جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے اپنی تعویلیں کرنا اور اپنے لیے راستے بنانا، اور سنا ہے کراچی کے اندر تو باقاعدہ ان دنوں کے لیے لوگ نئی فریج اور ڈیپ فریزر خریدتے ہیں کہ ہم چھپا کے رکھیں گے اور مہینوں تک چلائیں گے۔ کیا کل اللہ نہیں ہوگا جو تمہیں روزی پہنچائے؟ اس وجہ سے جتنا غریبوں کو زیادہ کھلاؤ گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ کھلائیں گے۔ جتنا اللہ کے غریب، یوں نہ سمجھو کہ وہ کوئی کمزور طبقہ ہے، نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کوئی مدرسے میں استاد ہے، کوئی مسئلہ وغیرہ سنانے والا ہے تو وہ ایک بڑا اللہ کا انعام ہے، احسان ہے کہ آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہو۔ دینی ضرورت جا کر کے قرآن سیکھنا، مسئلہ سیکھنا، یہ اللہ کا تمہارے پر انعام۔ اسی طریقے سے محلے میں غریب کا رہنا یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اسی کو اگر 2 روٹی بھیج دی، تھوڑا سا گوشت بھیج دیا اور تمہارا درجہ بلند ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ اس وجہ سے غریب کا ہونا اللہ کا انعام ہے اور امتحان ہے۔
اگر اس کی بے قدری کی تو پھر اس کا صلہ بھی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کسی یعنی موقع ہوتا ہے خرچہ نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ جب چھیننے پر آتے ہیں نا پھر چلاتا ہے چیختا، ارے میرا یہ خراب ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا، یہ تب میں پہلے تو اتنا بڑا تھا، پہلے تو اتنا پیسہ آتا تھا، ابھی کیوں چلا گیا، کیا ہو گیا؟ خود اپنے آپ کو تو سوچو نا تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے ایک تفصیلی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے روزی کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، نماز کی وجہ سے روزی کی تنگی ختم۔ دوسرا یہ کہ اس کے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کا عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح جلدی گزر جاتا ہے۔ پانچواں یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ابھی اگر آپ کو کوئی بندہ نظر آ رہا ہو کہ نماز کا تو پابند ہے لیکن روزی تنگی کی ہے، کشادہ رزق نہیں ہے، سمجھو کہ یہ نماز ہی نہیں ہے۔ نماز جان چھڑانے کے لیے پڑھ رہا ہے، ادب کے ساتھ نہیں، اعتماد کے ساتھ نہیں پڑھ رہا۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو پھر 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 15 طریقے سے۔ 5 طرح سے اس کو عذاب دنیا میں، 3 طرح کا موت کے وقت، 3 طرح کا قبر میں، 3 طرح کا قبر سے نکلنے کے وقت۔ 5 دنیا میں جو عذاب ہوتے ہیں وہ یہ کہ اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پیسہ ہے سکون نہیں ہے، وقت ہے سکون نہیں، بس تڑپ رہا، ارے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یار پیسہ نہیں آ رہا، پیسہ بھرا ہوا ہے لیکن اس کا حرص ختم نہیں ہو رہا، یعنی اس کی زندگی سے برکت ختم۔ دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا چہرہ دیکھو نا تو دیکھتے ہی ایک رعب محسوس ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جیسے کسی بزرگ کو آپ محبت سے دیکھو از خود آپ کو نظر محسوس ہوگا۔ تو آپ کتنی بھی نماز پڑھو، کتنا بھی نیک لوگ بنو، لیکن نماز میں اگر سستیاں کرتے ہو، کوئی پڑھی کوئی نہیں پڑھی، کوئی تو بڑی بزرگی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر چہرے سے نور اور چمک ختم ہو جائے گی۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ کام کیا، عمل کیا، ملا کچھ بھی نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ دنیا کے حساب سے مزدوری کرتے ہیں نا، پھر پیسے ہڑپ ہو گئے۔ اسی طرح سے نیکیاں کیں لیکن ملا کچھ نہیں، نماز کی وجہ سے۔ چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل ہم اگر دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تو سمجھو کہ تمہارے اندر کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے، خرابی ہے۔ پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں رہتا۔ نیک لوگ ہم جو ویسے ہی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاستاذینا ولجمیع المسلمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مانا سب مسلمانوں کی دعائیں کرتے ہیں نا، اس وجہ سے ہر مسلمان تک مسلمان کی دعائیں جاتی ہیں، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو نماز میں سستی کرتا ہے نا، اس کو فائدہ نہیں ملتا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ ویسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اگر نماز کے اندر ہم نماز کی پابندی کی نا، تو وہاں جو کعبۃ اللہ میں امام بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھیں گے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا تذکرہ آ گیا، وہ دعا کی تو وہ آپ کے لیے بھی ہو جائے گی، ہمارے لیے ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے نماز سے
سستی نماز میں شروع کر دی، سمجھو کہ امام کعبہ کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور موت کے وقت 3 عذاب یہ ہیں کہ پہلے تو اس کی موت ذلت کے ساتھ آئے گی، اللہ۔ دوسرا یہ کہ وہ بھوکا مرے گا، تڑپ رہا ہوگا، کھانے کو دو، پینے کو دو۔ تیسرا یہ کہ پیاس کی شدت اس پر آتی رہے گی، یہاں تک کہ اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ یہ سارا صرف نماز کا معاملہ ہے۔ قبر کے وقت 3 عذاب یہ ہیں۔ پہلے اس کی قبر تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ دنیا میں تو ذرا سی گرمی آ جاتی ہے تو پنکھے چلاتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں اور جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، ادھر نہیں ادھر، ابھی چلو فلاں ہوٹل پر جا کر کے بیٹھتے ہیں، وہاں ہوا بہت آتی ہے، فلاں ساتھی کے پاس جا کر کے ملتے ہیں، وہاں اس کے پاس ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے۔ قبر کے اندر آپ کو بیٹے نے بھی چھوڑ دیا، بھائی نے بھی چھوڑ دیا، ابو نے بھی چھوڑ دیا، آپ کو یہاں چھوڑ کر کے چلے گئے، ابھی یہاں سے جہنم کی آگ، جہنم کی کھڑکی کھل گئی بے نمازی ہونے کی وجہ سے، نماز میں سستی کرنے کی وجہ۔ نماز چھوڑنا تو دور، سستی کرنا، ٹائم پر نہیں پڑھ رہا، رات کو 3-4 بجے تک بیٹھا ہوا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، فجر کی نماز کے ٹائم پر سویا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار۔ جس دکاندار کے پاس پیسے کام کرتا ہے چند ٹکے کی خاطر تو اس کے ٹائم کی پابندی کرتا ہے، اس کے سارے کام صحیح طریقے سے کرے گا۔ اور جس اللہ نے تمہیں جسم جان دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اس کے حکم کی پرواہ نہیں ہے۔ تو جہنم کی آگ اس کے اندر قبر میں پہنچا دی جائے گی۔ تیسرا قبر کے اندر عذاب یہ ہوگا کہ سانپ اس پر مسلط ہوگا، ایسی شکل کا جس کی آنکھیں بھی آگ کی ہوں گی، ناخن بھی لوہے کے ہوں گے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر کے اس کے لمبائی ختم نہیں ہوگی، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، صبح کی نماز سے لے کر کے ظہر تک، ظہر کی نماز سے لے کر کے عصر تک، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک، مغرب کی نماز سے لے کر کے عشاء تک، عشاء کی نماز سے لے کر صبح تک تجھے ڈستا رہوں۔ جب وہ ایک دفعہ ڈستا ہے تو اس کی جگہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، اور بھلے نمازیں پابندی سے پڑھتے ہوں، صرف فجر کی نماز نہیں پڑھتے نا تو فجر سے لے کر کے ظہر تک سانپ اس کو ڈستا رہے گا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، بار بار ڈستا رہے گا، اور اتنے بڑے ناخن اس کے جسم کے اندر گھس آئے گا، اس کے آنکھوں سے بھی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ کبھی کبھار کوئی آدمی بد شکل آتا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، کوئی خیالات کے اندر سویا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، ویسے ہی خیال آ گیا، ارے جن آ گیا، آدمی ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور یہ تو سامنے آ رہا ہوگا، پھر کیا حال ہوگا بھائی؟ اللہ اکبر۔ قبر سے نکلنے کے بعد پھر 3 قسم کا عذاب ہوگا۔ یہ کہ حساب کتاب سختی سے لیا جائے گا، اللہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ تیسرا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دعا کریں، تنہائی میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے، ہمیں دوسروں کو اس عذاب سے بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے گھر کی بچیاں، بیویاں، بھائی، دوست جو اس عذاب کی طرف جا رہے ہیں، سانپوں کے گچھار میں جا رہے ہیں،
آگ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے بچانے کی، نکالنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔